سلطان بیبرس اور برکائی خان کے اتحاد اور تعاون سے ہلاکو خان سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کسی بھی وقت برکائی خان اور بیبرس نے بیک وقت اس پر حملہ کر دیا تو ان کے دو طرفہ حملے اسے اور اس کے لشکریوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہلاکو خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتے ہوئے عیسائی دنیا کی طرف رجوع کیا اور اپنے لیے حلیف تلاش کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو ایک لچھے دار خط لکھا جس میں اس کی لڑکی ماریا کا رشتہ اپنے لڑکے اباقا خان کے لیے مانگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے انگلستان کے بادشاہ کے علاوہ پاپائے روم کو بھی خط لکھے کہ ہمیں مصر کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے۔ کیسر روم نے تو کسی ہچکچاہٹ کے بغیر ہلاکو کی تجویز منظور کر لی، لیکن انگلستان کے بادشاہ اور پاپائے روم نے اپنے اندرونی جھگڑوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس سلسلے میں ہلاکو خان کو کوئی حوصلہ افزا جواب نہ دیا۔ دوسری طرف سلطان بیبرس کو جب خبر ہوئی کہ ہلاکو خان قسطنطنیہ کے بادشاہ کی بیٹی کا رشتہ حاصل کر رہا ہے، اس طرح وہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ جب قسطنطنیہ کے بادشاہ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو لازمی تھا قسطنطنیہ والے اپنے لشکر ہلاکو خان کی مدد کے لیے روانہ کریں گے۔ ہلاکو خان کے اس اقدام سے بیبرس کو بہت تشویش ہوئی۔ سلطان بیبرس پہلے ہی ہلاکو خان کے سیاسی داؤ پیچ پر گہری اور کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فوراً برکائی خان کی طرف تیز رفتار قاصد بھجوائے اور اسے پیغام دیا کہ ہمارے خلاف مغرب کی عیسائی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہلاکو خان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے۔ سلطان بیبرس نے برکائی کو یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی اپنے بھتیجے نوگائی کے لیے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ برکائی خان نے سلطان بیبرس کا یہ پیغام ملتے ہی فوراً اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے قاصد قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی طرف بھجوائے اور اس سے اپنے بھتیجے کے لیے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو برکائی خان کی طاقت اور قوت کا احساس تھا، لہٰذا اس نے اپنی دوسری لڑکی کا رشتہ برکائی خان کے بھتیجے نوگائی خان کو دینے کی حامی بھر لی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ایک تجارتی معاہدہ کر لیا جس کی روح سے دونوں ملکوں کے تاجر ایک دوسرے کی بندرگاہوں میں آ جا سکتے تھے۔ اس طرح سلطان بیبرس نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کو عالمی سیاست میں بالکل غیر جانبدار بنا کر رکھ دیا۔ اس دوران ہلاکو خان کی بدبختی کچھ اس طرح ہوئی کہ اس کی برکائی خان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برکائی خان اور اس کے بھتیجے نوگائی نے ہلاکو خان کو بدترین شکست دی۔ شکست اٹھا کر ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگا اور ایک منجمند دریا کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس کے ان گنت لشکری ہلاک ہو گئے۔ اپنی اس شکست کا ہلاکو خان کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس جنگ کے بعد وہ مر گیا۔ اس کی موت کے چند دن بعد اس کی عیسائی بیوی دکوزہ خاتون بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزہ کے مرنے کا عیسائی دنیا کو بے حد دکھ اور صدمہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ ان دونوں کو چالاک مسلمانوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے، کیونکہ وہ دونوں عالم اسلام کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ کچھ مغربی لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان دونوں کو زہر دینے میں سلطان بیبرس کا ہاتھ تھا۔ یہ خیال کچھ مغربی مورخوں کا ہے، جبکہ غیر جانبدار مورخین لکھتے ہیں ہلاکو خان اور اس کی بیوی دونوں طبیعی موت مرے۔ حقیقت خواہ کچھ بھی ہو، عیسائیوں نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی کے مرنے کا بڑا سوگ منایا۔ اس کی موت کے بعد ایک عیسائی مورخ ابن العبری نے، جو سلطان بیبرس کا ہم عصر تھا، اس نے ہلاکو خان اور اس کی بیوی دکوزہ کی موت پر اپنے تاثرات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: ساری عیسائی دنیا کو عیسائی دنیا کے دونوں محافظوں اور رہنماؤں کی موت کا بڑا صدمہ ہوا۔ یہ عیسائی مورخ ابن العبری حلتیہ شہر میں پیدا ہوا تھا اور مراغہ شہر میں اس نے وفات پائی۔ عیسائیوں کے فرقہ یعقوبیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے وقت کے نامور مورخوں اور طبیبوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے عربی اور سریانی میں 30 سے زائد کتابیں لکھی تھیں۔ ہلاکو اور اس کی بیوی دکوزہ کی موت پر ایک اور عیسائی مورخ اسٹیفن نے ہلاکو کا ماتم کرتے ہوئے ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا: شہنشاہ دنیا کا مالک عیسائیوں کا آسرا مر گیا اور اس کے بعد اس کی بیوی دکوزہ خاتون نے وفات پائی۔ نیکی میں ان کا مرتبہ قسطنطین اور اس کی ماں ہیلن سے کم نہیں۔ اس طرح ہلاکو خان، جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قہر خداوندی خیال کرتا تھا، اپنے انجام کو پہنچا۔ ان حالات میں ہلاکو خان اگر نہ مرتا
اور کچھ مدت اور زندہ رہتا تو اس کے زندہ رہنے سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس قدر طاقت اور قوت پکڑ لی تھی کہ وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا بھی ہلاکو خان پر ضرب لگا کر اسے شکست دینے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ بہرحال ہلاکو خان اپنے انجام کو پہنچا۔